یہ اس لیے میں ایکسپلین کر رہا ہوں کیونکہ ایک فیلنگ شروع میں یہ تھی کہ اگر لوگ 9ویں سے 10ویں پروموٹ ہو جاتے ہیں اور 9ویں کا امتحان جو ہے وہ نہیں دیا تو اس کو کمپوزٹ ایگزام دیں. ایسے نہیں ہوا. وہ کمپوزٹ ایگزام نہیں دیں گے, وہ آپ 12ویں کے نمبر ہیں وہ کیلکولیٹ کر لیے جائیں. یعنی کہ کچھ چیزوں میں ہم آگے دیکھ رہے ہیں کہ جی ہم 10ویں میں پروموٹ کر رہے ہیں 9ویں کے بیسس پہ اور اس طرح کر رہے ہیں, اور کچھ چیزوں میں ہم واپس جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. سو پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ کلیئرٹی ہو جائے کہ جو اسٹوڈنٹس اس وقت گریڈ 9ویں میں ہے, کلاس 9 میں ہیں اور 11 میں ہیں, ان کا امتحان نہیں ہوگا, وہ پروموٹ ہو جائیں گے. سو 9ویں کا اور 11ویں کا امتحان نہیں ہوگا, وہ پروموٹ ہو گئے. اور وہ اگلے سال جب وہ اپنے 10ویں کا اور 12ویں کا امتحان دیں گے تو اس کا جو رزلٹ ہے اس کی بنیاد پہ جو 9ویں کا اور 11ویں کا امتحان ہے وہ کیلکولیٹ کر سکتے. کلیئر ہو گیا جی. اب آ جائے جی تیسری کیٹیگری پہ. اب ہم نے سوچا تھا کہ جنہوں نے گریڈ 10ویں کا اور 12ویں کا امتحان دینا ہے ان کے ساتھ کیا کیا جائے. تو ان سے فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جنہوں نے اپنے کلاس 9 کے اور کلاس 11 کے سارے مضمون پاس کیے ہوئے ہیں ان کو پروموٹ کر دیا جائے. جنہوں نے اپنے 9ویں کے اور 11ویں کے جنہوں نے اپنے 9ویں کے اور 11ویں کے سارے امتحانات جو ہیں وہ سارے سبجیکٹ جو ہیں وہ کلیئر ہیں ان کو 9ویں اور 11ویں کی پرفارمنس کی بنیاد پہ جج کیا جائے. یعنی کہ وہ 11ویں کے بعد یونیورسٹی میں بھی جا سکتے ہیں. باقی صرف اس میں ایک ہم نے ایڈیشنل کیا ہے کیونکہ ہمارا جو پچھلے مختلف بورڈز کے جو امتحانات کے حساب کتاب لگایا گیا تو اس میں دیکھا گیا کہ 9ویں کے مقابلے میں 10ویں کا رزلٹ بہتر ہوتا ہے اور 11ویں کے مقابلے میں 12ویں کا رزلٹ بہتر ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں وہ ایک پورا اسٹیٹسٹیکل فارمولا اپلائی کر کے اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جن کو 9ویں اور 11ویں کی بنیاد پہ پروموٹ کیا جا رہا ہے ان کے نمبروں میں 3% اضافہ کر دیا جائے. اور یہ جو 3% اضافہ ہے یہ پرانے امتحانات کے سارے جو حساب کتاب لگا کے اس میں دیکھا گیا کہ یہ 3% اضافہ جو ہے یہ کنسسٹنٹ ہے اسٹیٹسٹک سے کہ 12ویں کا رزلٹ اور 10ویں کا رزلٹ 9ویں اور 11ویں کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ایک اور کیٹیگری ہے جو ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ 40% سبجیکٹس میں فیل ہو چکے ہیں 9ویں میں اور 11ویں میں. ان کو پاسنگ مارکس دے دیے جائیں گے. ان کو اور کچھ نہیں گریڈ نہیں کیا جائے گا, پاسنگ مارکس دے دیے گئے اپ ٹو 40%. یعنی کہ جو ٹوٹل امتحان ہے اس کے 40% مضامین میں اگر کوئی فیل ہوتا ہے تو اس کو پاسنگ مارکس دے دیے جائیں گے 9ویں اور 11ویں کے بنیاد کے اوپر. اس کے بعد آ جاتی ہے جی کچھ کیٹیگریز رہ جاتی ہیں ایسی جو کہ اس سارے فارمولے میں فٹ نہیں کرتی. وہ کیٹیگریز کیا ہے؟ ایسے لوگ جو کہ اپنے 11ویں کے امتحان پہ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں موقع ملتا تو ہم 12ویں کے امتحان میں اپنی گریڈ کو مزید امپروو جو ہے وہ کر سکتے تھے. ایک کیٹیگری یہ ہوگی. دوسری کیٹیگری یہ تھی کہ جن لوگوں نے 11ویں کا امتحان نہیں دیا تھا لیکن وہ کمپوزٹ امتحان دے رہے تھے 12ویں کا اور ان کے پاس 11ویں کا رزلٹ ریلائی کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ دوسری کیٹیگری ہوگی. تیسری کیٹیگری وہ تھی جو چند مضامین میں امتحان دینا چاہتے تھے. مثلا کئی لوگ ہیں جو میڈیکل سے انجینئرنگ میں آ کے میتھمیٹکس کے امتحان دینا چاہتے ہیں اور وہ سارا امتحان نہیں دے رہے تھے, وہ چند مضامین میں امتحان دے رہے تھے. اور چوتھی کیٹیگری ان کی ہے جو 40% سے زیادہ مضامین میں فیل ہو گئے تھے. یعنی کہ وہ پاس مارکس کی
اس میں نہیں آتے. تو ان 4 کیٹیگریز کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک اسپیشل امتحان لیا جائے گا کیونکہ یہ تھوڑا نمبر ہوگا اور یہ امتحان حالات کے مطابق سپٹمبر اور نومبر کے درمیان لیا جا سکتا ہے. سو میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اس چیز کو, خاص طور پہ بچے ہمارے دیکھ رہے ہیں کہ اسپیشل ایگزامز کن کے لیے ہوگا. نمبر 1, جو اپنے گریڈ جو ان کا کلاس 11 کا رزلٹ ہے جس کی بنیاد پہ ان کو یونیورسٹی میں جانا ہے اور باقی کیونکہ 12ویں کا امتحان نہیں ہو رہا, تو ان کو اگر وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو ان کو موقع ملے گا کہ وہ ایک اور امتحان میں بیٹھ سکے. لیکن یہ تھوڑی کیٹیگری ہوگی, تھوڑے لوگ ہوں گے. دوسرے وہ کہ جو کمپوزٹ امتحان دے رہے تھے اور اس میں کئی پرائیویٹ اسٹوڈنٹس ہیں, باقی لوگ ہیں جو ایک ساتھ ہی 12ویں کا امتحان دے رہے تھے اور ان کے پاس 11ویں کا رزلٹ نہیں ہے, وہ ہو گئے. تیسرا کہ جو چند سبجیکٹس کا امتحان دے رہے تھے, اور چوتھا وہ کہ جو 40% سے بھی زیادہ فیل ہو گئے تھے تو اس میں ان کو ایک موقع دیا جائے گا. اس کے بعد جو امتحان کا ٹرانسکرپٹ ہوگا 12ویں کا, اس میں ٹوٹل نمبر دیے جائیں گے. اس میں سبجیکٹ وائز ٹرانسکرپٹ نہیں ہوگا, سبجیکٹ وائز ٹرانسکرپٹ نہیں ہوگا. جو ان کے 11ویں کے ٹوٹل نمبر ہیں ان میں 3% ایڈ کر کے وہ ان کا رزلٹ جو ہے وہ اس کا کیلکولیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ بورڈز اس میں لکھیں گے کہ ہم نے پرانے حساب کے مطابق اندازہ لگایا ہے کہ یہ بیسٹ پریڈکشن ہے ان کی پرفارمنس کی. ٹھیک ہے جی. جن بچوں نے اسپیشل ایگزام میں حصہ لینا ہے ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ 1 جولائی تک انڈیکیٹ کر دیں اپنے اپنے بورڈز کو کہ ہم اسپیشل امتحان دینا چاہتے ہیں. یعنی کہ یہ تقریباً 29 بورڈ ہیں, تو ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ اتنے کم بچے ہوں گے کہ ان کو سپریٹ کر کے, لیکن پھر بھی یہ فیصلہ بعد میں ہوگا سپٹمبر اور نومبر کے درمیان کون سا پیریڈ ہے جس پہ ہم حالات کا جائزہ لے کے یہ اسپیشل ایگزام. سو میرا خیال ہے کلیئر تو ہے, لیکن ایک دفعہ میں اگر تھوڑا سا دوبارہ ریپیٹ کر دوں, کئی دفعہ کنفیوزنگ ہو جاتا ہے. وہ پہلی بات کہ جنہوں نے 9ویں کا اور 11ویں کا امتحان نہیں دیا وہ سارے پروموٹ ہو گئے. ٹھیک ہے جی. اس میں پرائیویٹ بھی ہو گئے, اس میں جو ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی ہو گئے. ٹھیک ہے جی. وفاقی وزیر شفقت محمود جو ہیں وہ بتا رہے تھے, اور اسپیشلی بچے بہت زیادہ پریشان تھے اپنے میٹرک ایگزامز کو لے کر. ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ بچے جنہوں نے 9ویں اور 11ویں کا امتحان نہیں دیا ان کو پروموٹ کر دیں گے, اور وہ بچے جنہوں نے 10ویں کے امتحانات دینے ہیں اور جن کے 12ویں کے امتحانات ہونے ہیں تو ان کو ان کی پاسٹ ایئر کی پرفارمنس میں 3% جو ہیں وہ ایڈ کر کے, یعنی کہ کسی نے اگر 9th میں 60% لیے ہیں تو 10th میں اس کو 63% لے کے اس کو آگے پروموٹ کر دیں. اور خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ ایڈ میتھس لے لیتے ہیں یا کوئی ایڈیشنل سبجیکٹ لے لیتے ہیں یا کوئی پرٹیکولر کسی ایک سبجیکٹ میں امپروومنٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے اسپیشل ایگزام سپٹمبر سے نومبر کے بیچ میں کہیں آرگنائز ہو جائے گا. تو آپ لوگ احتیاط کریں انشاءاللہ اور انتظار کریں, چل کریں, کوئی ٹینشن نہیں ہے. سندھ کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ اب سے کچھ دیر پہلے سعید غنی صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے سندھ کے محکمہ تعلیم کے حوالے سے بھی بتایا کہ کیا کرنے جا رہے ہیں. تو جناب اب فیصلہ ہو گیا, تو جیسے اب سے کچھ دیر پہلے سعید غنی صاحب نے بتایا کہ جو 9ویں اور 11ویں کا امتحان ہے وہ نہیں ہوگا, اور جو 10ویں اور 12ویں کا امتحان ہے وہ 9ویں اور 11ویں کے رزلٹ میں 3% کا اضافہ کر کے دے دیا. بالکل ایگزیکٹلی یہی بات جنہوں نے کی ہے کہ سندھ میں بھی 9ویں 10ویں 11ویں اور 12ویں کے امتحانات نہیں ہوں گے. امتحانات کے بغیر ہی طلباء کو اگلی جماعت کے لیے پروموٹ کیا جائے گا. وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کے مطابق اس کے لیے قانون میں ترمیم کی جائے گی جس کا فیصلہ جلد از جلد کر لیا جائے گا. صوبائی وزیر تعلیم کے ترجمان نے اس فیصلے کی ساتھ میں تصدیق بھی کرتی ہے, اور اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے بورڈ کے چیئرمین انعام احمد صاحب. انعام صاحب بہت شکریہ, آپ نے شام رمضان میں ہمیں وقت دیا. سب سے پہلے بتائیے گا کہ اگر انٹرمیڈیٹ کے امتحانات نہ لیے گئے تو پھر پروموشن کے لیے کون سا کلیہ استعمال ہوگا؟ یہ دیکھیں ابھی
थोड़ी देर पहले ही आपने जैसे भी बताया कि सईद गनी साहब ने, हमारे वज़ीर तालीम है और फेडरल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, दोनों ने ये प्रोसीजर बता दिया है। तो यही चीज़ हमने तकरीबन प्रपोज की थी और वो अब उन्होंने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो इसमें एक तो ये है कि जो 9th क्लास के बच्चे हैं वो 10th में आ जाएंगे और उनके जो 9th के टोटल मार्क्स हैं वो उसके इक्वलेंट जो है वो सेकंड ईयर में, इंटर में हम। सही, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब इनाम साहब ये बता दीजिएगा कि जो डीएमसी आती है तो डीएमसी में कौन से मार्क्स होंगे? 9th की बुनियाद पे ही 10th के मार्क्स लगे होंगे या सिर्फ 9th की डीएमसी की बुनियाद पे लोग कॉलेज एडमिशन में चले जाएंगे? नहीं, वो तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 9th के मार्क्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर जो टोटल नंबर होगा वो लिखा जाएगा उसमें उसकी डीएमसी। ओके, इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मार्क्स मैट्रिक में नहीं लिखे जाएंगे। सही।